منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، مسجد کمیٹی اور میرے اہل توحید مسلم بھائیوں اور میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم دعوت و تبلیغ کے عنوان سے جمع ہیں۔ سورہ فتح اس کی یہ بالکل آخری 29ویں آیت ہے جو میں نے تلاوت کی۔ یہ سورہ فتح قرآن پاک کی 48ویں سورہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ البتہ کچھ راقی حضرات جو دم جھاڑا کرنے والے، وظائف بتانے والے، جو اعمال قرآنی کے نام سے کہ یہ ہو جائے تو یہ پڑھو تو یہ ہوتا ہے، یہ پڑھو تو یہ ہوتا ہے، ان کے نزدیک سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اور سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مقصد ہو، آپ نے انٹرویو دینے جانا ہے، نوکری کے لیے جانا ہے، مقدمے کے لیے کسی عدالت میں پیش ہونا ہے، تو یہ دونوں صورتیں سورہ نصر اور سورہ فتح وہ بتاتے ہیں کہ اسے پڑھ کر جائیں تو اللہ کامیابی دیتا ہے۔ لیکن یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی، ان کے تجربے میں کیسے آئی واللہ اعلم۔ میرے ذمے اس آخری آیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی لگائی گئی ہیں، لیکن اس کی توضیح اور تشریح سے پہلے یہ ضروری ہے کہ تھوڑا سا
پس منظر اس کا آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ فتح مکہ سے تقریباً 2-2.5 یا 3 سال کہہ لو اس سے قبل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں آپ نے دیکھا کہ میں اور ہم سارے صحابہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی تعبیر یہی بیان کی کہ ہم انشاءاللہ عمرہ کریں۔ ظاہر بات ہے آپ مکہ سے نکالے جا چکے تھے، اور جب سے نکالے گئے تھے کوئی صحابی عمرہ کرنے نہیں آیا، اس لیے کہ کافر آنے نہیں دیتے۔ آج کرونا نہیں آنے دیتا، اس وقت کافر نہیں آنے دیتے۔ آپ نے اس خواب کی روشنی میں صحابہ سے کہا کہ تیاری کرو۔ صحابہ تیار ہو۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، آپ احرام بھی باندھے ہوئے ہیں۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ آپ پہنچے تو آپ نے پڑاؤ کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ کفار کو جا کر کے بتاؤ قریش مکہ کو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیے، تم ہمیں نہ روکو۔ انہوں نے حضرت عثمان کی بڑی عزت کی اور ان سے کہا کہ اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہو تو کر کے چلے جاؤ، لیکن باقی صحابہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عثمان نے بھی نہیں کیا، اور انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، اور غلط خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب آپ دیکھیے عقیدے کے کئی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ آپ تک خبر غلط پہنچائی گئی، اور ابھی تک اللہ نے بھی اس خبر کو درست نہیں کیا، اور اس غلط خبر کے نتیجے میں آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور موت پر بیعت، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور۔ صحابہ کا بڑا جذبہ تھا، لڑنے مرنے کے لیے تیار تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب کا علم جانتے ہوتے تو آپ صحابہ سے کہتے یہ خبر غلط ہے، لیکن آپ نے غلط خبر کو صحیح سمجھتے ہوئے صحابہ سے بیعت۔ جب سارے صحابہ بیعت کر چکے تو آخر میں آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے دائیں کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ، اور میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں۔ ایک تو عقیدے کا یہ مسئلہ صاف ہو گیا
کہ اگر اللہ پیغمبر کو بتائے تو علم ہوتا ہے، جب تک اللہ نہ بتائے تو علم نہیں ہوتا۔